بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور اپنے اسباق یاد کر رہی ہوں گی۔ تو لسان القرآن اول، اس کا ہم الدرس الثانی عشر پڑھ رہے تھے، سبق نمبر 29 ہے آج۔ تو الدرس الثانی عشر الضمائر المجرورۃ المتصلۃ بالاسماء، اس میں آپ نے تمرین نمبر 3 مکمل کر لی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے المضاف الی یا المتکلم، مضاف یا متکلم کی طرف۔ تو الامثلہ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1 ہے دینی الاسلام، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، غور سے دیکھنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں یا ساکن ہے۔ اور اسی جملے میں آگے او دینی یل اسلام، یہاں یا مفتوح ہے، یا پر زبر ہے۔ تو جملہ مجموعہ بے میں دیکھیں، جملہ نمبر 1 معلمیہ صالحون، معلمیہ صالحون۔ جملہ نمبر 2 ہے مجموعہ الف کا ابوایا مؤمنانی۔ جملہ نمبر 3 خدمت ابویہ سلمت علی ابویہ۔ دیکھیں ابوایا مؤمنانی کی ترکیب، ابوا مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور مؤمنانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو طالبات، آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں کہ مثنیٰ کی حالت رفعی الف کے ساتھ ہوتی ہے، اور مثنیٰ کی حالت نصبی اور جری یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے حالت رفعی میں ہے معلمانی، اور حالت نصبی اور جری میں کیا پڑھیں گے؟ معلمینی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ابوانی تھا، یہ ابوانی مثنیٰ ہے اور ابوانی حالت رفعی ہے اس کی۔ تو جب ہم مضاف بناتے ہیں مثنیٰ کو کسی بھی اسم کی طرف، یہاں ہم یا متکلم کی طرف مضاف بنا رہے ہیں، جب ہم مثنیٰ کو مضاف کرتے ہیں تو ہم اس کا نون گرا دیتے ہیں۔ تو یہاں ابوانی کا نون ہم نے گرا دیا اور یا متکلم کی طرف مضاف کیا۔ جملہ نمبر 3 میں ہے خدمت ابویہ، خدمت فعل با فاعل ہے۔ تو فعل با فاعل کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے فاعل کو؟ مفعول کی، اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، نصب آتا ہے اس پر۔ اب بعد میں آنے والا جو اسم ہوگا اس کی کون سی حالت ہوگی؟ حالت نصبی۔ تو یہاں جو ابوانی کو اگر ہم بنائیں حالت نصبی میں تو کیا بنائیں گے حالت نصبی میں؟ ابوانی کو یا نون کے ساتھ ما قبل فتح کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ابوینی ہو جائے گا۔ اور جب ہم ابوینی کو مضاف بنائیں گے تو اس کا نون گرا دیں گے، کیا بچے گا ہمارے پاس؟ ابوئی بچے گا۔ اور جب ہم اس ابوئی کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو ہمارے پاس 2 یا جمع ہو جائیں گے، ایک یا ہمارا اس مثنیٰ اسم کا ابوئی کا، جس کے الف کو ہم نے یا میں بدل دیا تھا منصوب ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارے پاس جس کی طرف ہم نے مضاف کیا یا متکلم ہے۔ تو 2 یا جمع ہو گئے، دونوں یا کو ہم نے آپس میں مدغم کر دیا۔ جب ہم نے مدغم کیا تو اس کے اوپر تشدید آ گئی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اس کو ابویہ، خدمت ابویہ۔ اسی طرح ہے سلمت علی ابویہ۔ شرح و تفصیل دیکھیں، جب کوئی مفرد اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس یا کو ساکن بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے فتح دینا بھی جائز ہے، جیسے مجموعہ الف جملہ نمبر 1 میں ہے، جیسے دینی الاسلام، یہاں ہم نے ساکن رکھا یا متکلم کو، اور دینی الاسلام، یہاں ہم نے یا کو فتح دیا۔ البتہ جب مثنیٰ اسم یا کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یا کو فتح دینا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے ابوایا، یہاں پر مثنیٰ اسم جو ہے وہ مضاف ہوا ہے یا متکلم کی طرف، تو ایسی صورت میں یا کو فتح دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے مجموعہ الف جملہ نمبر 2 میں ہے، ابوایا اصل میں ابوانی تھا، مضاف بننے کی وجہ سے اس کا نون ساقط ہو گیا، جبکہ حالت نصب اور جر میں ابوایا کا الف یا میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ کیا بن جائے گا؟ یہ ابوئی، ابوا کیا بن جائے گا حالت نصبی اور جری میں؟ ابوئی، اور یہ یا متکلم کے ساتھ مل کر مشددہ بن جائے گی۔
آگے ہے جب جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی دراصل شکل یہ ہوتی ہے معلمویا۔ اس کلمہ میں واو ساکنہ اور یا ساکنہ ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں، یعنی ان میں سے پہلا یعنی واو ساکن ہے، ایسی صورت میں واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، دو یا مل کر یا مشددہ بن جاتی ہے اور یہ کلمہ معلمیہ بن جاتا ہے۔ حالت نصب اور جر میں واو عربی قاعدہ کے تحت یا میں بدل جاتی ہے، لہٰذا تینوں اعرابی حالتوں میں اس کلمہ کی ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اب اس شرح و تفصیل کو چلیں سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 ہے ہمارے پاس کیا تھا، ابوایا مومنانی۔ تو دیکھیں ابوایا یہ اصل میں مثنیٰ کیا تھا، ابوانی تھا، ابوانی۔ اس ابوانی کو ہم نے یا متکلم کی طرف کیا کیا، مضاف کیا۔ تو مثنیٰ کو مضاف بناتے وقت نون کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا، ابوا یا۔ اور یا کو ہم نے کس لیے فتح دی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب یا متکلم کو مثنیٰ کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس یا کو فتح دینا لازم ہوتا ہے۔ دوسری مثال تھی ہمارے پاس قدمت ابویا۔ اب اس قدمت ابویا کی ترکیب دیکھیے، قدمت فعل با فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ فعل و فاعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کس کی ضرورت ہے، اس کو مفعول کی۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو مثنیٰ کی حالت نصبی کیا ہوتی ہے، یا کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھیں نیچے ابوانی حالت رفعی تھی، اصل میں ابوانی تھا، یہ ابویہ اصل میں ابوانی تھا۔ تو جب خدمتو فعل بفاعل کی وجہ سے یہ مفعول بنا تو یہ کیا ہو گیا، ابوینی ہو گیا، ابوینی ہو گیا کیونکہ یہ مفعول ہے۔ پھر جب ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو ہم نے ابوینی کا نون گرا دیا، ٹھیک ہے، ابوینی کا نون ہم نے گرا دیا۔ جب ابوینی کا نون گر گیا تو یہ کیا بچا، ابوئی، یعنی آخر پہ یا باقی رہ گیا۔ اور ہمارے پاس یا متکلم کا یا بھی موجود ہے، ایک یا ابوئی کا ہے، دوسرا یا متکلم کا ہے جس کی طرف ہم نے مضاف کیا ہے۔ دو یا جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ کیا ہو گیا، ابوئی یا، ابوئی یا۔ اب ہم نے جو پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی دراصل شکل یہ ہوتی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس تھا سب سے پہلے معلمون۔ معلمون کو ہم نے کس کی طرف مضاف کیا ہے، یا متکلم کی طرف۔ جب ہم نے معلمون کو مضاف بنایا تو ہم نے اس کا نون حذف کر دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع کو جب ہم مضاف بناتے ہیں تو نون حذف کر دیتے ہیں۔ اس کا ہم نے نون حذف کر دیا یا متکلم کی طرف مضاف بناتے ہوئے، تو یہ کیا بنا، معلمو۔ اب جب یا متکلم کی طرف کے ساتھ ملا کے پڑھا تو بنا معلمویا، معلمویا۔ تو قاعدہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جس کلمہ میں واو ساکنہ اور یا ایک ساتھ واقع ہوں ان میں سے پہلا یعنی واو ساکن ہے، ایسی صورت میں واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، واو اور یا دونوں اکٹھے آئے ہیں اور ان میں سے پہلا واو ساکن ہے، تو جب ایسی صورتحال ہو کہ جہاں واو اور یا اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو اس واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، اور ہم نے یہاں واو کو یا میں بدل دیا تو یہ ہوا معلمیہ۔ اب یا کو یا میں ہم نے مدغم کر دیا، تشدید دے دی ایک یا پر، تو یہ ہوا معلمیہ، معلمیہ۔ امید ہے طالبات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی، آپ اسے پڑھیں سنیں دھیان سے بار بار، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد چلیں دیکھیں آگے ہے قاعدہ نمبر 17۔ قاعدہ نمبر 17 ہے جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ مجرور ہو جاتا ہے، اور یا متکلم کو ساکن بھی رکھ سکتے ہیں اور فتح دینا بھی جائز ہے۔ مجرور ہو جاتا ہے، جیسے دیکھیں ہمارے پاس معلمویا تھا اور اب ہم اسے کیا پڑھتے ہیں، معلمیہ، یعنی میم پہ ہم نے کسرہ دے دی۔ اب دیکھیے تمرین نمبر 1، یہ تمارین
جو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں آپ، ایسی تمام تمارین آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنی ہے مکمل۔ تو تمرین نمبر 1 دیکھیے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ میرے دونوں بیٹے عالم ہیں۔ تو دو بیٹے یہ تثنیہ ہے، اور کیا ہوتا ہے یہ ابنانی، ابنانی ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسے اپنی طرف یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کا نون گر جائے گا اور یہ ہوگا ابنایا، ابنایا عالمانی، ابنایا عالمانی، ابنایا عالمانی۔ نمبر 2، میں اپنے دونوں بھائیوں سے بڑا ہوں، میں اپنے دونوں بھائیوں سے بڑا ہوں۔ انا اکبر من اخویہ، دونوں بھائیوں، اس کی عربی ہے اخوانی۔ جب ہم نے یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لے کے آئے ہیں من حرف جر، من حرف جر کی وجہ سے یہ واو یا میں بدل گیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یہ ہوا اخویہ، انا اکبر من اخویہ، انا اکبر من اخویہ، وہ میرے نکالنے والے ہیں۔ ہم مخرجیہ، ہم وہ میرے نکالنے والے ہیں، مخرجیہ کیا آپ سب مجھے چھوڑنے والے ہیں۔ انتم تارکیہ، چھوڑنے والوں کو کہتے ہیں تارکونا، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر ہم نے مثال میں پڑھا تھا معلمونا، یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو معلمیہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ تارکونا تھا، نون کو گرا دیا، حذف کر دیا مضاف کی ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد واو ساکن بچا اور آخر میں یا متکلم بھی ہے، تو واو اور یا ایک جگہ پہ آ گئے اور اس سے پہلے اور ان میں ایسے ایک ساکن ہے، یعنی واو ساکن ہے، تو واو کو یا میں بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ انتم تارکیہ، میری دو بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ اختایا، میری دو بہنیں، اختانی تھا اصل میں، یا کی طرف ہم نے اس کو منسوب کیا تو یہ ہوا اختایا اصغر منی، اختایا اصغر منی، کیا آپ سب، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا۔ نظرت الی ابنیہ، میں نے اپنی دو قمیصیں دھوئیں۔ غسلت قمیصیہ، غسلت قمیصیہ، میری دونوں کتابیں میرے دونوں قلموں کے ساتھ میرے ڈیسک پر ہیں۔ میری دونوں کتابیں، کتابایا، کتابانی تھا اصل میں، یا کی طرف مضاف کیا تو نون حذف ہو گیا، کتابایا، میرے دونوں قلموں کے ساتھ۔ مع قلمیہ، مع قلمیہ، میرے ڈیسک پر ہیں۔ علی مکتبیہ، علی مکتبیہ، کتابایا مع قلمیہ علی مکتبیہ، میرے بچانے والے کون ہیں؟ تو بچانے والوں کو کہتے ہیں منقذون، تو اس کو ہم بنائیں گے یا متکلم کی طرف مضاف کرتے ہوئے من منقذیہ، کون ہے؟ من منقذیہ، میرے دونوں چچا میری دونوں پھوپھیوں کے ساتھ میرے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دونوں چچا عمایا، میرے دونوں عمایا، میرے دونوں چچا میری دونوں پھوپھیوں کے ساتھ۔ مع عمتیہ، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جالسون، گھر کے صحن میں۔ فی صحن بیتی، عمایا مع عمتیہ جالسانی فی صحن بیتی، عمایا جالسانی مع عمتیہ فی صحن بیتی۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، تمرین کو کاپی پہ حل کریں۔ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضمائر المجرورۃ المتصلۃ بالحروف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الی اللقاء۔